اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے ایمان اور حیا کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ قرآن مجید حیا سے متعلق ایک خوبصورت واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس میں ایک مومن عورت کو، ایک مسلمان عورت کو یہ سبق بھی ملتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے گھر سے نکلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عظیم الشان پیغمبر تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل میں مبعوث کیے گئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہوئے۔ ایک مرتبہ سفر میں تھے، گرمی کا موسم تھا، پاؤں ننگے تھے، سفر کی تھکاوٹ اور پیدل چل چل کر پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ ذرا آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ فاصلے پر ایک کنواں ہے، وہاں سے کچھ نوجوان اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ فاصلے پر باحیا دو لڑکیاں کھڑی ہیں۔ جب آپ نے ان کو دیکھا تو حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ یہ دونوں لڑکیاں اس جنگل میں کیا کر رہی ہیں اور یہاں پہ کیوں کھڑی ہیں اور کس کا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وجہ دریافت کی تو پتہ چلا کہ ان کا کوئی بھائی نہیں، باپ بوڑھا ہے، وہ اس قابل نہیں کہ چل پھر سکے، اور وہ دونوں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے لے کے آئی ہوئی ہیں، اور وہ انتظار کر رہی ہیں کہ جب تمام لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں تو آخر میں یہ اپنی بکریوں کو پانی پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی بات سننے کے بعد آگے بڑھے اور خود پانی کنویں سے نکالا اور ان کی تمام بکریوں کو پانی سے سیراب کیا۔ لڑکیاں جب خلاف معمول جلدی گھر پہنچی تو باپ نے جلدی آنے کی وجہ پوچھی۔ ان میں سے ایک صاحبزادی نے اپنے والد گرامی کو وہ پورا واقعہ سنایا کہ وہاں پہ ایک نوجوان جس نے ہماری مدد کی اور کنویں سے خود پانی نکال کر ہماری بکریوں کو سیراب کیا۔ باپ بھی چونکہ پیغمبر تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں، تو ان کے والد گرامی نے ان کو کہا کہ اس نوجوان کو بلا کے لے آئیں تاکہ ہم ان کے اس احسان کا پورا بدلہ دیں۔ ایک صاحبزادی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی، سامعین قدر، یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ غور کرنے والی بات ہے کہ وہ کس طرح آئیں، ان کا انداز کیا تھا، اور ان کا انداز اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا، اتنا بھایا کہ اللہ رب العزت نے ان کے آنے جانے اور بات کرنے کے انداز کو قرآن مجید کی آیتیں بنا کر حضور نبی کریم علیہ السلام پر اتاری۔ اور یہ اس لیے بھی ہے تاکہ امت محمدیہ کی جو خواتین ہیں ان کے لیے اس میں سبق پنہاں ہے۔ قرآن مجید نے حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کے چلنے کا انداز جو کہ شرم و حیا سے لبریز تھا، اس طرح سے بیان کیا۔ سورہ القصص کی آیت نمبر 25 ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ پھر آئیں ان دونوں میں سے ایک، شرم و حیا سے چلتی ہوئی،
اور وہ کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ وہ بدلہ دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی، شرم و حیا کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑا، نگاہ نیچے تھی، بات شرما کر شرم و حیا کے حدود کے اندر بات کر رہی تھی، کھل کر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حیا کا یہ انداز اس قدر پسند کیا کہ اس حیا کو قرآن مجید بنا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، تاکہ پوری امت کی عورتوں کو پتہ چل جائے کہ جب وہ گھروں سے نکلیں تو شرم و حیا سے عاری لوگوں کی طرح گردن اٹھا اٹھا کر نہ چلیں، بلکہ دھیمی چال سے شرافت کے ساتھ حیا ان میں واضح نظر آنا چاہیے، جس طرح سے شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی شرم حیا سے چلتی ہیں۔ عملی اعتبار سے حیا کے 3 شعبے ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ سے حیا، دوسرا ہے لوگوں سے حیا، اور تیسرا ہے اپنے نفس سے حیا۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کو نہ توڑیں، جن کاموں کا اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ہے اس پر کاربند رہیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے جو حدود ہیں ان سے باہر نہ جائے۔ لوگوں سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد کو بطور احسن ادا کرے، لوگوں کے سامنے جن باتوں کے اظہار کو برا سمجھا جاتا ہے ان کے اظہار سے بچیں، اور اپنے نفس سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو ہر برے اور قابل مذمت کام سے بچائیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے شرم و حیا پر کتنا زیادہ زور دیا ہے، اور اس کی اس قدر زیادہ اہمیت ہے کہ اسے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، او کما قال علیہ السلام۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جس کے آنکھوں سے جس سے حیا رخصت ہو جائے تو پھر وہ چاہے جو مرضی کرے۔ یعنی حیا کی اس قدر اہمیت ہے انسان کی معاشرتی زندگی میں۔ سامعین ذی قدر، شرم و حیا ایمان کا وہ زیور ہے جس کے ذریعے ایمان کی وہ پختگی حاصل ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے مقصود ہے۔